قیامت کی جو نشانی میں نے آج آپ کو بتانی ہے وہ کعبے کو گرا دیا جانا ہے۔ جی ہاں ناظرین، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبہ مشرفہ، مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن، وہ مقدس مقام جس کی زیارت کے لیے کون سا مسلمان ہے جس کا دل نہ تڑپتا ہو، کروڑوں آنکھیں جس کے لیے بے قرار رہتی ہو۔ سبحان اللہ، کعبہ مشرفہ کا جب بھی کوئی دیدار کرتا ہے اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ پانچوں وقت نماز پڑھتے ہوئے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کر کے ہر مسلمان نماز پڑھتا ہو تو اس کا جی کیوں نہ چاہے گا کہ جس رخ پر نماز پڑھتا ہوں اس کعبہ مشرفہ کی دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ بہرحال آپ ذرا غور کیجئے، ساری دنیا کے مسلمان جس جگہ سے بہت محبت کرتے ہوں، اگر کوئی شخص کعبہ شریف کو گرا دے، کعبہ شریف کو ڈھا دے تو کیا کیفیت ہوگی، کیسا لگے گا، کتنا شوق لگے گا، کیسا قیامت کا منظر ہوگا۔ جی ہاں، وہ قیامت نہ صحیح مگر قرب قیامت میں ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اس بارے میں میرے سرکار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اور علماء نے اسے قیامت کی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے۔ جی ہاں ناظرین، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آئیے میں آپ کو ہسٹری میں لیے چلتا ہوں۔ چند 100 سال پہلے کوئی آیا تھا گرانے کعبہ کو، ارادہ بڑا پکا تھا، پلاننگ بھی بڑی زبردست تھی کہ کعبے کو معاذ اللہ نقشے سے ہٹا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوا، آئیے میں آپ کو ماضی میں لیے چلتا ہوں۔ یہ وقت ہے میرے نبی کی دنیا میں تشریف لانے سے 55 ڈیز پہلے کی۔ ایک بادشاہ یمن کا تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ اس کو بڑی تکلیف تھی کہ لوگ کعبے کا حج کیوں کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ صنعاء کے اندر یمن کی ایک سٹی ہے، اس میں لوگ آئیں۔ اس نے ایک بڑا سا گرجا گھر بنایا ہوا تھا کہ لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں سالانہ جمع ہو اور گویا حج کریں۔ اس کا الٹرنیٹ یہ تھا اس کے ذہن میں کہ کعبے کو ختم کر دیا جائے اور تاکہ لوگ یمن آ کر صنعاء آ کر حج کریں۔ غیر مسلم تھا، پلان بڑا خطرناک تھا۔ اس نے کیا کیا ناظرین، ذرا آپ سمجھیے گا۔ آج کے زمانے میں جو جنگ ہوتی ہے وہ ویپنز کے ذریعے ہوتی ہے، ٹینک کے مقابلے میں ٹینکس آتی ہے، ایئر کرافٹ کے مقابلے میں ایئر کرافٹ آتے ہیں، مگر اس زمانے میں گھوڑوں پر، اونٹوں سے پیدل لڑائی ہوتی تھی۔ ایک بڑا ویپن لے کر، ایک بڑی ریسورس اور ایک بڑی تیاری کر کے ابرہہ نے کیا کیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں اس نے سب سے بڑا ویپن یوز کیا کہ ہاتھی جو ہے سبھی چیزوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ مکے والوں پر روب ڈالنے کے لیے مکے کے قریب پہنچ کر اس نے پہلا آرڈر یہ دیا کہ مکے والوں کے تمام جانور جو ہیں ضبط کر لیے جائیں، گرفتار کر لیے جائیں، کنٹرول کر لیے جائیں۔ ان کے سپاہیوں نے مکے والوں کے جانور پکڑ کر لے آئے، بکریاں، گائیں، جو ریوڑ وغیرہ ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں پہلے کے لوگوں کا یہی روزگار، یہی آمدنی کا ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ اب مکے والے پریشان ہوئے۔ اس زمانے میں اس قوم کے لیڈر کوئی اور نہیں، میرے نبی کریم کا دادا جان عبد المطلب، حضرت عبد المطلب اس قوم کو لیڈ کرتے ہوئے ابرہہ کے پاس آئے۔ وہ اپنے خیمے میں بڑے تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب اس کے خیمے کے اندر جانے لگے، اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ مکے کا سردار آیا ہے۔ جیسے ہی آپ اس ٹینٹ میں داخل ہوتے ہیں، ابرہہ روب سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، بڑی عزت، تعظیم اور رسپیکٹ کے ساتھ اس نے بٹھایا۔ حضرت عبد المطلب نے گفتگو شروع کی، مگر وہ گفتگو ابرہہ کے لیے انیکسپیکٹڈ تھی۔ اس پورے ریوڑ میں جو اس نے جانور پکڑے تھے اس میں کئی جانور عبد المطلب کے بھی تھے۔ آپ نے ابرہہ سے کہا، تم نے مکے والوں کے جانور پکڑ لیے ہو، اسے چھوڑ دو، رہا کر دو۔ ابرہہ نے کہا، میں تو سمجھا کہ آپ کو کعبے سے بڑی محبت ہوگی، میں تو مسلمانوں کی عبادت گاہ، مسلمانوں کا جو مرکز ہے یعنی کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے اپنی جانوروں کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو اپنی قوم کا سردار سمجھتا تھا۔ تو آپ نے جو جواب دیا، ون آف دا موسٹ بیوٹیفل آنسر آف دا ہسٹری، کیا جواب تھا؟ آپ کہتے ہیں کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہی کرے گا، جانور ہمارے ہیں، تم ہمیں وہ لوٹا دو۔ بڑی عجیب بات تھی ناظرین، یہ عجیب سی ڈسکشن تھی جو دو لیڈرز کے درمیان ہوئی۔ ابرہہ کے حکم پر سبھی جانور ریلیز کر دیے گئے۔ جانور ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد عبد المطلب نے مکے والوں کو حکم دیا، آپ سبھی آس پاس کے پہاڑوں پر چلے جائیں اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ناظرین، یہ ہسٹری میں عجیب جنگ تھی جس کے سامنے حملہ کرنے والا، رکاوٹ ڈالنے والا
کوئی شخص نہ تھا۔ ابرہہ کے لیے گویا راستہ کلیئر تھا، نو باڈی دیئر ٹو ڈیفینڈ کعبہ شریف۔ مگر پھر کیا ہوا؟ عبد المطلب نے قوم کے لوگوں کو پہاڑ پر تو بھیج دیا، مگر خود اب کعبہ مشرفہ کے دروازے پر آ گئے اور گڑ گڑا کر خدا سے دعا کرنے لگے، آج ان بدبختوں نے، بے ایمانوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے۔ یا اللہ، دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یا اللہ، کعبہ تیرا گھر ہے، اب اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ حضرت عبد المطلب دعا کرتے رہے اور بڑے پیارے الفاظ میں عرض کیا، یا اللہ، آج ان غیر مسلموں کے مقابلے میں ایمان والوں کی مدد فرما۔ ان دعاؤں کے بعد آپ بھی پہاڑ پر چلے گئے۔ اب کعبہ شریف ہے، بچاؤ کے لیے کوئی نہیں ہے، نو باڈی دیئر ٹو ڈیفینڈ کعبہ شریف۔ اور ایک طرف ہاتھیوں کا، ایلیفینٹ کا لشکر ہے۔ مگر اب ایک عجیب نظارہ دنیا نے دیکھا کہ جب ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی جائے اور سب چیزوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، مگر جس لشکر کا لیڈر ایلیفینٹ جو تھا، جس پر ابرہہ خود سوار ہوتا تھا، اس کا نام تھا محمود۔ ناظرین، جب محمود کو کھڑا کر کے کعبہ شریف کی طرف گویا مارچ کرنے کی کوشش کرتا تو محمود ٹس سے مس نہ ہوتا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح لشکر کعبے کی طرف چلا جائے، لیکن جانے کے لیے ہاتھی تیار نہ ہوتے۔ انہیں کسی اور جانب چلایا جاتا تو وہ چلنے لگتے، مگر کعبہ شریف کی طرف مڑ کر وہ نہ جاتے۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا۔ میں نے آپ کو پہلے بات کہی تھی کہ دنیا میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو جیسا ہمارے پاس ویپنز ہوتا ہے، دشمن بھی وہی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہ عجب نظارہ تھا، ایک طرف ہاتھی تھے، اتنا بڑا جانور، اگر اسے مارنا تھا ایک بڑی چٹان بھیجی جاتی جو لاجک کہتی ہے، لیکن میرے رب کو اپنے قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لیے بھیجا کیا؟ ایک چھوٹا سا پرندہ، چڑیا جتنا پرندہ، اور اس کے پنجوں میں کیا تھا؟ کوئی چٹان نہ تھی۔ چڑیا کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ کنکڑیاں تھی، کنکڑیاں۔ ناظرین، پھر کیا ہوا وہ ضرور بتاتا ہوں، مگر اب اس پوری پس منظر کے بعد جب آپ سورہ فیل کی تلاوت سنیں گے، آپ نے کئی بار نماز میں بھی سنی ہوگی، کئی بار قرآن میں پڑھی بھی ہوگی، مگر اسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا لطف بھی اور آئے گا، اور یہ ساری ہسٹوریکل جو اسٹوری ہے، ہسٹوریکل ایونٹ جو ہے، گویا آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پارہ نمبر 30، سورہ نمبر 105، 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اب آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ ان کو کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے پھس جیسا بنا ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا کہ جب ابرہہ اور اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا نا ناظرین، تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے۔ ہوا کیا؟ ان ابابیلوں نے جب اپنے پنجے سے کنکر پھینکے، قدرت کا نظارہ یہ تھا کہ وہ ایک کنکڑ ہاتھی سوار ایلیفینٹ کے اوپر جو بیٹھا ہوا تھا، رائڈر تھا، اس کے سر پر گرتا، اسے چیرتا، ایلیفینٹ کو چیرتا اور زمین میں بے بس ہو جاتا اور اس کے پرخچے اڑ جاتے، ان میں کوئی باقی نہ بچا۔ اب پوری دنیا پہ ایک روب طاری ہو گیا کہ کعبے کی جو ہے بے حرمتی نہیں ہو سکے گی، کعبے پر کوئی اٹیک کرنے والا اب ہمت نہ کرے گا۔ اینی اب آتے ہیں ناظرین اپنی موضوع کی طرف کہ یہ واقعہ تو پہلے ٹرائی کیا گیا تھا اور کعبے کو آنچ تک بھی نہ آئی تھی،
مگر قیامت سے پہلے کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ اب آپ کو وہ بات بتانی ہے، اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو پلیز اچھی نیتوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اب معاملہ یہ ہوگا ناظرین کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک کی کومنٹری میں، اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ آخری زمانے میں حبشہ کے بارے میں ایک اور روایت یہ ہے کہ تھوپیا جو ہے، اس کو جو افریقن جو ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی حبشہ سے کعبہ معظمہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا، یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے گا اور کعبے کو ایمپٹی کر دے گا، اور پھر خانہ کعبہ کے نیچے، اصل میں بیسیکلی ایک بات مشہور ہے، کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے، وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ یہ واقعہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کی دردناک نشانی کب پوری ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہولناک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوگا، جب قرآن مجید کے ورق سادہ رہ جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ قرآن مجید کے پیج جو ہے وہ بلینک ہو جائیں گے، قرآن بھی دنیا سے گویا اٹھا لیا جائے گا، اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ ایسا بھی وقت اس دنیا نے دیکھنا ہے، اور یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ اس پر بہت ساری احادیثیں موجود ہیں۔ ناظرین، بس اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ کعبہ مشرفہ سے سچی محبت ہے، اللہ کرے کہ بار بار کعبے کا طواف نصیب ہو، اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرنا رب کریم نصیب فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے فرائیڈے ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کا بڑا شاندار فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے۔ ہماری ویڈیو کو اچھی نیت کے ساتھ اپنے دوست احباب کو شیئر کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔